آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی قیادت میں جس طرح سے نواز شریف ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ؟ مجھے پرسنلی لگتا ہے اٹس ٹو ارلی، کیونکہ ابھی کافی کام کرنا باقی ہے. جو منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں یہ لانگر رن میں ان کا امپیکٹ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو، یو انوائٹڈ ان شو. ابھی آپ نے اتنے پروگرامز گنوائے کہ یہ مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں. یہاں پر وہ بھی کا کہا گیا جو سابق وزیر اعظم عمران خان تھے کہ میں گھروں کو جو ہے غریب عوام کے لیے بناؤں گا، میں اتنی لاکھ نوکریاں دوں گا، میں اتنے کروڑ جو وہ درخت لگاؤں گا. کیا نظر آئی کہیں پر؟ آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کی حکومت کو آلموسٹ ابھی 1 سال ہونے والا ہے، اور جو انہوں نے پہلی سپیچ پنجاب اسمبلی میں کی، آپ دیکھیں جو انہوں نے وہاں پر پروگرام گنوائے اس سے زیادہ وہ کام کر گئی ہیں. اگر میاں محمد نواز شریف جو کہ اس پارٹی کے صدر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں پوری مسلم نون کے، اور وہ کمپیریزن کر رہے ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ کا اور مریم نواز کی گورنمنٹ کا، مطلب کہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ جیسچر ہے کہ میرے بھائی نے بھی اس صوبے کے لیے ترقی کا کام کیا، اور میرا بھائی جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے اور وہ پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز کے لیے پہلی دفعہ یہ چانس تھا کہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کا جو ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب چارج سنبھالا. اور ابھی آپ نے اتنے پروگرامز گنوائے کہ دھیرانی پروگرام، رمضان پیکج پروگرام، سولر پینل پروگرام. اور اب آپ سب سے زیادہ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ پاپولر جو ہوں وہ یوتھ میں ہوں. ابھی دیکھیں کہ مریم نواز شریف نے مختلف یونیورسٹیز کا پنجاب میں دورہ کیا اور کس طرح اسٹوڈنٹس سے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور وہاں پر اسکالرشپس دیے گئے. اور میں آپ کو یہ خبر دوں کہ مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں جو میری اطلاعات ہیں پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر بھی اسکالرشپس دینے والی ہیں. وہ صوبہ سندھ ہو، وہ صوبہ کے پی کے ہو، وہ صوبہ بلوچستان ہو، اور وہ یہاں گلگت بلتستان ہو. مطلب کہ مریم نواز شریف یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ خالی پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی عوام کی وزیر پنجاب نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی بیٹی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو لیڈر ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے. وہ یہ کام نہ کرے کہ میں نے اپنے کارکنوں کو نوازنا ہے اور باقی جو کارکن ہیں وہ میرے لیے شاید پتہ نہیں دشمن ہیں. آپ جب اس طرح کام کریں گے کہ آپ نے صوبے کی عوام کے لیے ہر ایک بلا تفریق کام کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صوبے پر یہ تاثر تھا کہ پچھلے دور حکومت میں کہ یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ سفارش پر ہوتی ہے. اس کلچر کو مریم نواز شریف نے ختم کیا. اور بلیو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ان کی پارٹی کے جو ایم این اے ایم پیز ہیں، کارکنان ہیں، وہ ناراض ہیں کہ ہماری سفارش نہیں سنی جاتی. وہ کہتی کوئی سفارش نہیں ہے، میرٹ پہ جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی وہ ہو گئی، اس کے علاوہ میں کسی کی نہیں سنوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پازیٹیو امپیکٹس ہیں جو ہم بالکل دیکھ رہے ہیں، اور لانگ ٹرم میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام کس طرح سے چلتے ہیں. کسان کارڈ کے والے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں، رمضان نگہبان کی بات کر رہے ہیں، ہمت کارڈ جیسے منصوبوں کی ہم بات کریں، رمضان بھی آ رہے ہیں، اوبویسلی اس حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ورکنگ کی گئی ہے، عوام کو کتنا ریلیف ملا ہے. کیونکہ عوام کی سیٹسفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. عام آدمی کو جب تک فائدہ نہیں پہنچے گا، جتنے بھی منصوبوں کے ہم نام لے لیں گے اس کا پھر فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس میں شفافیت کا جو رول ہے وہ کتنا ہے کہ نیچے تک فائدہ پہنچے اس کا؟ دیکھیں ابھی تک جو بھی مریم نواز شریف نے انیشیٹوز لیے ہیں کہ وہ کسان کارڈ کی تقسیم ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے اسکالرشپس پروگرام کے تحت جو ہے لیپ ٹاپس دیے گئے یا ای بائکس دی گئیں، کسی بھی منصوبے میں ابھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کسی میں کرپشن کی گئی ہے. تو آئی تھنک یہ اچھا تاثر ہے. دوسری بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ رمضان پیکج، ظاہر ہے رمضان کی آمد ہے، اور اس لیے سب سے زیادہ پرائس ہائک جو ہوتی ہیں، جو بھی ذخیرہ اندوز ہیں وہ پرائس ہائک کرتے ہیں رمضان کے قریب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 مہینے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے چیف سیکرٹری اور جو افسران ہیں وہ اس پر باقاعدہ ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کہ رمضان میں کسی بھی جو پروڈکٹ کی پرائس ہے وہ آرٹیفیشل نہیں بڑھنی چاہیے. یہ ایک چیلنج تو ہے، اور مجھے امید ہے جو کیونکہ میں نے کچھ ہوم ورک دیکھا ہے کہ رمضان میں لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور میں آپ دوسری چیز ایک اہم یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ لاہور شہر میں کتنا زیادہ انکروچمنٹ تھا، اور بلیو می اب آپ دیکھیں کہ سڑکیں کس طرح کھلی کشادہ ملتی ہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی سی ایم نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے تو پھر سرکاری افسران نے اس پر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ٹریفک کے حل کے لیے جو ہے انہوں نے بائک لین جو ہے وہ مختص کر دی ہے، جس کے لیے ڈی اے جی جو سی ٹی او لاہور ہیں ان کا بہت اچھی کاوش ہے کہ وہ اس پر امپلیمنٹ بھی کروا رہے ہیں. اور جو سی ٹی او لاہور ہیں ڈاکٹر اطہر وحید، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پچھلے مہینے میں ہم نے آلموسٹ 5000 سے زائد جو ہے وہ پرچے دیے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو وائلیشن کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں سے سختی نہیں کریں گے، لوگ جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتے، قانون کو فالو نہیں کرتے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ
ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہ فیصل کامران بلیو بھی مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے ان ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ختم کر دی ہے جو مجھے کسی نے سفارش کے لیے کہا. میں میرٹ دیکھ رہا ہوں, میرٹ پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی, اور یہی ایک صوبے کو بہتر کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے کام شفافیت پر کریں. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کا جو آج سب سے بڑا مسئلہ عثمان صاحب وہ مہنگائی ہے. ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں ان کا ابھی بھی یہی فوکس ہے کہ فیول کی قیمتیں جس طرح سے نیچے آئی تھیں ایک بار پھر سے فیول کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہیں. پھر رمضان کی اگر ہم بات کریں یا اوور آل بھی دیکھیں, ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں وہ ہمیں اس طرح سے افیکٹو نہیں دکھائی دیتی ہیں. اسپیشلی رمضان میں جب لوگوں کا دسترخوان سجنا ہوتا ہے, انہوں نے فروٹ اگر لینا ہے, بہت سے لوگ ایسے جو فروٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے ان کو کس طرح سے فعال کیا جائے گا کہ کوئی بھی اپنی من مانی کا ریٹ وہاں پر نہ لے سکے؟ سر دیکھیں, پرائس کنٹرول کمیٹی میں سب سے زیادہ جو خرد برد اور منمانی کی جاتی تھی اس کی سب سے بڑی ریزن تھی جب یہ پولیٹیکل جو ہے لوگوں کی تعیناتیاں کرتے تھے. اب پولیٹیکل لوگوں کی تعیناتیاں ختم کر دی گئی ہیں کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹھگ لگاتے تھے اور فائدہ اپنا لے لیا اور غریب عوام کو بھگتنا پڑتا تھا. آپ نے بھی مہنگائی کی بات کی, آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی محنت سے اس وقت مہنگائی کا جو ڈیجٹ ہے وہ سنگل میں آ گیا ہے, اور دیکھیں کہاں 33% پر تھا اور اب جو ہے وہ 9% پر آ گیا ہے, اور بینک کا انٹرسٹ ریٹ کہاں پر 22% پہ تھا اور آج 14% پر آ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں ڈالر جو ہے وہ کس طرح بڑھتا تھا اور ابھی ڈالر کی پچھلے دنوں جو ہے وہ 25 پیسہ کمی آئی ہے, اور سٹاک ایکسچینج کس طرح بوسٹ کر رہا ہے. مہنگائی کے انڈیکیٹرز جو ہے وہ کمی کی طرف جا رہے ہیں. یہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کا جو گراف ہے وہ نیچے آ رہا ہے. ظاہر ہے کوئی چیز جادو سے تو نہیں ہو سکتی, مگر جتنی چیزیں یہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں, اور بلیو می جو ان کے ساتھ کام کرنے والے سرکاری افسران ہیں وہ پریشان ہیں. وہ کیونکہ شہباز شریف کا طبیعت یہ ہے کہ وہ صبح بھی اٹھتے ہیں, رات کو بھی میٹنگ کال کر لیتے ہیں, دوپہر میں میٹنگ کال کر لیتے ہیں, اور سرکاری افسران کہتے ہیں یار ہم نے سونا کس ٹائم ہے. تو دیکھیں اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے نیندوں کو ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ اس ملک کے جتنے مسائل ہیں وہ ملک کے مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ دن رات محنت کریں گے تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا, سی ایم سولر پینل اسکیم بھی ہے, توانائی بحران کے حل میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں وہ کس طرح سے مددگار ہوگی؟ ایک سب سے بڑا ایشو ہے آئی پی پیز کا, جو اوور بلنگ لوگوں کو کی جا رہی ہے, کیپیسٹی چارجز لوگوں سے لیے جا رہے ہیں, جو بجلی آئی پی پیز نہیں بھی جنریٹ کرتے انہیں وہ پیمنٹس بھی عوام کی طرف سے ہی کی جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سال ہم کوئی چینجنگ اس میں دیکھیں گے, کوئی ایسی بڑی تبدیلی آئے گی کہ عوام کو چھٹکارا ملے ان آئی پی پی سے جو چل بھی نہیں رہے ہیں, جو بجلی بھی نہیں بنا رہے ہیں, اور کیپیسٹی چارجز کی مد میں عوام کو ان کے پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا کوشچن جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ اس ملک کے قومی خزانے پر ایک بوجھ تھا, اور بلیو می میں آپ کو بتاؤں سے مطلب ختم ہو چکا ہے یا ہوگا اس وہ بوجھ تھا اس لیے کیونکہ بہت سے آئی پی پیز کے کانٹریکٹس جو ہے وہ ختم کیے گئے ہیں, اور اب کیونکہ آگے ایک سمر سیزن آنے والا ہے اور لوگوں کو سب سے زیادہ جو بل ہے وہ سمر سیزن میں ہی دینے پڑتے ہیں, اور یہ جو بل ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی لوگوں پر قیامت گزرتی ہے. اور اس ملک پہ یہ تھوڑا سا یہ بلیسنگ میں کہوں گا کہ جو چائنا نے سولر پینل جو ہے سستے داموں اس ملک میں لائے تاکہ عام شہری جو ہیں وہ اس کو خرید سکیں, کیونکہ پہلے یہ بھی سولر پینل کا اگر آپ انسٹالیشن کروانی ہوتی تھی تو کافی زیادہ بھاری مد میں آپ کو پیسے دے کر پھر آپ کو یہ انسٹال کروا سکتے تھے.